بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدمت خلق کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, ہمیشہ آپ کو جو ہے انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے. دوسری جانب جو ہے ہم نے آپ کو یہ بھی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈفرینٹ این جی اوز پہ بھی بات کی, ڈفرینٹ این جی اوز کے جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کر کے بات کی ہے. ہم اب ایک بہت سماجی کارکن کے ساتھ موجود ہیں جن کی خدمتیں جو ہیں بہت زیادہ انہوں نے خدمتیں اسٹارٹ سے لی ہیں, پر اب جو ہے یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. مینس کہ کشمیر کے لیے انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا ہے اور کشمیر کی جو بھی پرابلمس ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم سے اس کی آواز اٹھائی ہے اور پوری قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری جانب جو ہے ہیلتھ کی بات کریں یا پھر سماجی ایشو یعنی سوشل ایشوز کی بات کریں یا پھر کسی بھی ایسا کوئی بھی ایسا ایشو جو بہت زیادہ ضروری ہے جس پر گورنمنٹ اتنا فوکس نہیں کرتی, یہ اپنی مدد آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. آج ہم ایک سماجی کارکن کے ساتھ موجود ہیں, حاجی رفیق پردیسی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, بہت خوشی بھی, ماشاء اللہ آپ لوگ آئے. جی سر, سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے آپ نے ایک پلیٹ فارم سے آپ نے آواز اٹھائی ہے, کون کون آپ کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی سماجی جو بھی آپ نے خدمت سر انجام دی اس پر بھی روشنی ڈالیں گے, ہم اس پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے مجھے آپ ذرا کشمیر کے بارے میں بتائیں کہ کشمیر کے لیے بہت بار بات ہوئی ہے, دوسری ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے بات ہوئی ہے, پر اس کا آؤٹ کم کچھ بھی نظر نہیں آتا. پھر اب بھی جب اس ایشو پہ بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا بول بھی رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ خاص شاید نظر نہ آئے, کوئی چیز, کوئی تبدیلی نظر نہ آئے یا پھر کوئی آؤٹ کم نظر نہ آئے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دراصل اس مسئلے کو 72 سال ہو گئے. اب اتنا آسان مسئلہ تو نہیں تھا. ہم نے تو کوئی 2 مہینے پہلے ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا. ہم نے کہا ورلڈ کشمیر فورم کے نام سے ہم نے ایک این جی اوز بنائی جس کے ہمارے ساتھ انور منصور خان صاحب ہیں, اٹارنی جنرل صاحب, رفیق سلیمان صاحب ہیں اور ہماری ٹیم ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ کام ایسے کیے جائیں کہ جو بہت ضروری ہیں. مثال کے طور پہ آج تک کسی پرائیویٹ لوگوں نے کبھی بھی وہاں پہ پیٹیشن داخل نہیں کی یونائٹڈ نیشن میں. تو یونائٹڈ نیشن میں ہم لوگوں نے پیٹیشن تو تیار کر لی ہے. پیٹیشن تیار کرنے کے بعد اتنی ساری مشکلات ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی بہت زیادہ چیز نظر نہیں آتی, ایک چیز تو اجاگر ہوئی الحمدللہ ہمارے اس 2 مہینے کے دوران کے دنیا بھر کی گورنمنٹس اب باہر نکل کے آنا شروع ہو گئی. مجھے تقریباً 30 دنیا بھر کے 30 ممالک نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب اگر آپ آگے بڑھیں ہیں تو ہم لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں حکم کریں کیا کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, لوگ تیار ہو گئے. اب لوگوں کے ذہن بننا شروع ہو گئے, لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ واقعی میں ظلم ہو رہا ہے. تو یہ ظلم کب تک لوگ سہیں گے, اور جس طرح سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جس طرح سے لوگ وہ کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. سر, دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی پلیٹ فارم جیسے کہ جو حقوق پورے کرنے کے لیے جو آرگنائزیشنز تشکیل کی گئی ہیں انٹرنیشنل لیول پر, تو ان لوگوں کو کبھی کشمیر کے ساتھ ہونے والے ظلم کو مطلب انہوں نے کبھی بھی سیریس نہیں لیا. دوسرا جو ہے کبھی بھی انہوں نے اس پر فوکس نہیں کیا. دوسری جانب دیکھا جائے تو ابھی ریسنٹلی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا مسلم قوتیں یکجا نہیں ہیں یا مسلم ممالک یکجا نہیں ہیں؟ دوسری جانب اگر ہم اقوام متحدہ کی بات کریں تو وہ بھی کیا سیریس نہیں لیتی مسلم ممالک کے ایشوز کو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جس طرح مسلم ممالک جو رول اپنا ادا کر رہے ہیں یہ ان کا رول نہیں. یہ آج یہ اتنا پیسوں کے پیچھے لگ گئے کہ ان کا سب ذہن ہر چیز بس پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. آج سے چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تھا تو کچھ پاکستانی حضرات نے وہاں پہ جلوس نکالا دبئی کے اندر. انہوں نے ان سارے حضرات کو دبئی سے آؤٹ کر دیا, پاکستان بھیج دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کوئی سال بھر پہلے مودی خود آیا دبئی میں اور ابو دھابی میں, اور اس نے اپنی کمیونٹی کو اپنے وہاں پہ بلوایا اور اس کمیونٹی کے ساتھ ڈسکس کر کے اس نے یہ باتیں بتائیں کہ مجھے کشمیر کے اندر ظلم کرنا ہے تو مجھے فنڈنگ چاہیے. تو وہاں پہ اس نے فنڈنگ وہاں پہ جمع کی اور یہی گورنمنٹ کے لوگ بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. اب اتنا بڑا ظالم آدمی جس نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا
اور اس کے بعد یہ لوگ سب کچھ بھی نہیں کرتے. تو اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں گے. OIC کو ہم نے بنائے اسی لیے کہ مسلمانوں کے جو بھی مسئلے ہوں گے, جو پرابلمس ہوں گے, دیٹس دا جاب آف OIC. وہ آج کیوں چپ ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور آج اگر ہم لوگوں کی ٹیم اگر نکلی ہے اس کام کے لیے, تو میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہے, ورنہ مجھ جیسا چھوٹا آدمی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تھا. لیکن الحمدللہ اب نکلے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ تو رزلٹ نکالیں گے. اور ان 2 مہینوں میں جتنا مجھے رزلٹ اچھا نظر آنے لگا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کام بہت اچھا ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بہت سی ان کی جو پرابلمس وہ لوگ کریٹ کر رہے تھے, شاید میں آپ کو یہاں پہ اوپن اس پہ نہ بتا سکوں, لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے ان کو کہیں نہ کہیں ان کو اسٹاپ لگایا ہے کہ بہت ہو گیا. اوکے سر, الحمدللہ جس طرح آپ آپ کی باتیں کرن نظر آ رہی ہے, روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے اس میں کہ, اور ہمیں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کوئی آؤٹ کم نظر آئے گا. تو کس لیول تک, مطلب یہ کتنا جنگ کرنا پڑا ہے, کتنا فائٹ کرنا پڑا ہے, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے جس کو آپ نے کہا کہ 72 سال ہو گئے اس کو, اور ابھی تک ہم اس چیز سے نہیں نکلے. تو اب اتنے سالوں کے بعد ایک کرن نظر آئی ہے روشنی کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لیول تک یہ جا کے اس کا آؤٹ کم نظر آئے گا؟ سب سے پہلا تو ہمارا جو کام ہوگا, ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن ختم کریں. لوگوں کو ذرا, انسانوں کو انسانیت کی جگہ تو ملے, کہیں سکون تو ملے, ان کو کوئی جگہ تو ملے کہ جہاں پہ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سکون کا سانس لیں. نمبر 1. نمبر 2 میں سیکنڈ اسٹیپ میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہاں سے جتنی آرمی انہوں نے بٹھائی ہے, 6 لاکھ یا 8 لاکھ آرمی, بہت بڑا ظلم ہے, اس طرح تو نہیں ہوتا, اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے ان کو وہاں سے ہٹائیں. اور ہمارا تھرڈ اسٹیپ جو ہوگا, جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, کہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دی جائے. کشمیر کا آج ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر جوان ایک ہی بات کرتا ہے, ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی, پاکستان ایک اچھا ملک ہے. اچھا سر, اب ہم پاکستان کی جانب بھی آئیں گے. کشمیر پر ہم نے بات کر لی. اب ہمارے جو سماجی ایشوز ہیں, جیسے آپ ایک بہت بڑے سوشل ورکر ہیں, ہمیشہ آپ نے سماجی خدمت سر انجام دی ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو. ابھی بھی ریسنٹلی کووڈ-19 میں آپ نے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر فنڈنگس کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کتیانہ میمن ہاسپٹل میں کووڈ وارڈ کا کریشن کیا, اس میں ایک آپ نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. تو ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بھی کام ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں, جب گورنمنٹ اس میں اسٹیپ نہیں لیتی تو پھر ساتھ میں آپ جیسے سماجی لوگ آتے ہیں اور لوگوں کی درد کو سمجھتے ہوئے وہ آ کر اس چیز کو سمجھ کر لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, اور کیوں ایون ہمارے لوگ بھی شاید اس چیز سے اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ان کو اور گورنمنٹ کے فرائض کیا ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ ذرا اس بات پر بھی روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو استغفر اللہ, میں نے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا, بس جو تھوڑا بہت حسب توفیق مجھ سے ہو سکا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہو سکا ہم لوگوں نے کام کیا. جو کام ہم کرتے گئے, ڈاکٹر صاحبہ, میں ساری چیزیں گورنمنٹ کو, منسٹرز کو ساری چیزیں بھیجتا رہا کہ یہ پرابلمس ہیں, یہ پرابلمس آئیں گے, آپ کلیننس نہیں کرو گے بیماری آئے گی, آپ صفائی نہیں کرو گے پانی جمع ہوگا. اور اینڈ میں آپ نے دیکھا یہی ہوا. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہوا کہ جو آرمی ہے, FW ہیں, NDM ہیں, ان لوگوں نے کام کیا. تو آپ نے دیکھا کہ بارش کا پانی نہ روکا نہ کہیں پرابلم زیادہ ہوا. تھوڑا سا تو پرابلم ہوا, شہر کے اندر پرابلمس ہوئے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا گاڑیاں, موٹر سائیکلیں سب اس طرح تیر کے جا رہے تھے کہ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے. ہم پورے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں. تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, یہ ایسے کام ہیں جو حل ہو سکتے ہیں, اور حل کیوں نہیں کر رہے ہو آپ لوگ, کیوں یہ پرابلمس کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتا ہوں, نیو کراچی میں کچھ ہم 2-3 دوستوں نے مل کے کچھ پرائیویٹلی ہم لوگوں نے کام کروایا. اتنی بری حالت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ساری ویڈیوز میں نے وہاں پہ بھجوائی. تو ہم لوگ پرائیویٹ میں ہم لوگ کتنی حد تک کام کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے نیو کراچی کا جو علاقہ تھا وہاں پہ جو پرابلمس تھے, جیسے مثال کے طور پہ وہاں پہ سیوریج کا پانی اور پینے کا پانی دونوں لائنیں ملی ہوئی تھی. ہم نے وہ ساری لائنیں الگ کروائیں, جتنے پائپس خراب تھے ان سب کو چینج کروایا. آپ کو یہ افسوس ہوگا کہ جو ریزروائرس تھے جہاں سے پانی کی مین سپلائی ہوتی ہے وہ پچھلے 30 سال سے صاف ہی نہیں ہوئے. اب مجھے بتاؤ کیا کریں گے, عوام کیا کرے گی, مجھے یہ بتاؤ, عوام کیا سوچے گی, عوام کیا آگے بڑھے گی. کوئی آدمی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے ہوتا ہے. آج بھی میں گارنٹی کرتا ہوں وہ ریزروائر تو میں نے صاف کرا لیا,
اور اتنی اچھی طرح سے صاف کرا لے کہ اب اس کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ 1-2 دن میں وہ پانی اگر رکے گا تو میں وہاں پہ ٹائلیں بھی ڈلوا دوں گا، تاکہ کبھی کوئی گندگی ذرا سی بھی آئے تو اوپر سے کوئی آدمی دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے کہ گندگی ہے تو وہ صاف کر لے گا. آج بھی جتنے بھی ریزروائر ہیں جہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں تقریباً گندے ہیں، اور وہاں سے اتنی گند اور اتنی بیماری لوگوں کے پیٹوں میں جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر جو شخص یا جو گورنمنٹ یا جو بھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ MQM ہو، اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت کام کر لیا، خود جا کے دیکھ لو. آپ مجھے انوالو بھی مت کرو، خود جاؤ کسی ایک ایسے آدمی کو لے کے جاؤ جو انسان ہو، وہ جا کے آپ کو خود جج کر کے دے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا کام کیا اور کیسا کام کیا. سر، ایک آپ سماجی کارکن ہیں اور آپ جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو آبویس سی بات ہے کہ آپ اپنے مطلب کہ اپنے بلبوتے پر یا بذات خود آپ کر رہے ہیں. تو اب جو فنڈس آ رہے ہیں، جو گورنمنٹ ایک شہری ایک ٹیکس دیتا ہے، اس کے بعد اس کو رزلٹ میں جو چیز ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، تو مطلب کیسے ان کو سمجھ آئے گا؟ ایون پیپلس آر ڈونٹ نو کہ ان کی کیا مطلب ان کے کیا حقوق ہیں، ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے، اور کیسے جو ہے وہ ان کو اپیل کرنی ہے، وہ کیسے احتجاج کر سکتے ہیں، کیسے وہ جا کے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، کیسے فلفل کرنے چاہیے. تو یہ اویئرنیس بھی تو لوگوں کو نہیں ہے نا کہ ان کی کیا حقوق ہیں، اور گورنمنٹ سے وہ کیا اپیل کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے، میں جیسے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، سعید غنی صاحب کو جانتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں. ناصر شاہ صاحب کو جانتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں. مراد علی شاہ صاحب ہیں، اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اور اتنے پالشڈ آدمی ہیں کہ میں ان سے ہم بہت زیادہ توقع کرتے ہیں. ہمیں تو کوئی منسٹری کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں اس بات کی لالچ ہے، ہم تو کاروباری لوگ ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے، اگر وہ چاہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کسی نام کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی عہدے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف شہر کراچی کے لیے کچھ کام کر جائیں. دیکھو، ہم عمر کے اس حصے کے اندر ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا کر کے جائیں. اگر جس دن ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے تو ہم اس سے پہلے اپنے شہر کو، اپنے ملک کو کچھ تو صاف کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی. سر، یہ بہت اچھا جذبہ ہے، ایک بہت بڑا جذبہ ہے جو آپ کے اندر ہے. اگر ایسے ہی ہمارے جو بزنس آئیکونس ہیں جو کراچی کے اندر پرسسٹ کرتے ہیں، اور جو اس مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صاحب استطاعت رکھا ہے، تو اگر سارے لوگ یہی سوچیں اور اسی طریقے سے اس جذبے کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، جیسے آپ نے سب سے پہلے کووڈ میں انیشیٹو لیا، اس وقت بھی قوم کو ضرورت تھی. اس کے بعد جب آپ نے بتایا سیوریج کے سسٹم میں بھی آپ نے خدمات سر انجام دی. اگر کوئی اور فیسلٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ عوام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب تیسری چیز جو ہے وہ پلانٹیشن پر بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ پلانٹیشن کا انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو زیر غور لا کر کوشش کی ہے کہ زیادہ زیادہ پلانٹیشن کی جائے. تو کیا فائدہ ہوگا پلانٹیشن کرنے کا، اور اس سے پہلے کیوں یہ اسٹیپ نہیں لیا گیا، کیوں یہ ضرورت پیش نہیں آئی؟ کیونکہ یعنی ٹریز جو ہیں، وہ پودے جو ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، فریش ایئر ملتی ہے، انوائرمنٹل پولیوشن بھی اس سے ریڈیوس ہوتی ہے. تو کیوں اس چیز کو زیر غور نہیں لایا گیا؟ آپ نے خود دیکھا کہ کراچی کے اندر کتنا پولیوشن ہے. اگر ہم نے درخت نہ لگوائے اور ہمیں پیور آکسیجن نہ ملی تو بہت سے لوگ یہاں بیمار ہوں گے اور بہت سے لوگ یہاں مر جائیں گے. یہاں پہ جنریشن اتنی بڑی ہو رہی ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. اتنی آبادی کے تو ملک بھی نہیں ہوتے. بہت سے ملک اتنے نہیں ہیں جتنا یہ ایک شہر ہے. تو اس میں اگر اس چیزوں پہ دھیان نہ دیا، اور خاص کر کے اب ہم لوگ اربن فارسٹ کے اوپر بھی دھیان دے رہے ہیں. اربن فارسٹ سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ وہ ٹریز اور وہ جنگل ڈفرینٹ قسم کے ہم لوگ یہاں پہ تیار کر لیں گے کہ آنے والے دنوں میں اتنے درخت لگ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو آکسیجن تو ملے. آج سندھ کے دوسرے شہر ہیں جیسے جگہ آباد ہے، اب وہاں پہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آکسیجن بالکل نہ کے برابر ہے. تو وہ لوگ جو بچے پیدا ہوں گے یا جو نئی جنریشن آئے گی یا جو بڑے ہوں گے یا جو بوڑھے ہوں گے، ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اور وہ ایک وقت آئے گا کہ مطلب وہاں پہ اموات کا بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو اموات کا ریشو ہے وہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ آبویس سی بات ہے سر، پولیوشن جب بڑھتی ہے تو ڈفرینٹ طرح کے ریسپیٹوری کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں. سانس کے عمل میں ویسے بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ایستما ہے، ریسپیٹوری کے اور ڈس آرڈرس ہیں، وہ صرف اور صرف گندی کی وجہ سے اور پولیوشن کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھا گیا ہے کہ پولیوشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کے اسٹیپس لیے گئے ہیں. جبکہ ہم تو بارش کے پانی سے ہی نکل نہیں سکے ابھی تک، کہ ہم اسی سسٹم کو نہیں درست کر سکے. تو پھر پولیوشن تو پھر بہت بڑی چیز ہے. اور جو اویئرنیس کا کہ
مطلب یہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچانا بہت ضروری ہے. سر ابھی یہ جو آپ نے مشن اسٹارٹ کیا ہے پلانٹیشن کا, کتنے لوگوں کو اویئرنیس ہے, کتنے لوگوں نے آ کے حصہ لیا؟ کیونکہ وزیر اعظم نے تو درخواست کی تھی کہ ہر ایک شخص ایک درخت لگائے گا, تو کیا لوگوں کو اویئرنیس ہے, لوگ آگے آ رہے ہیں؟ الحمدللہ آج 14 اگست کے دن تھا, ایک بہت خوشی کا دن تھا. پہلے تو ہم نے ڈفرینٹ پروگرام سوچے کہ ہم یہ پروگرام کریں وہ پروگرام کریں, لیکن اینڈ آف دا ڈے ساری کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ ٹریز ہم لوگ پلانٹیشن ہم لوگ بانٹیں گے. آج پہلا دن تھا, ہم لوگوں نے 5000 پلانٹس بانٹے وہاں پہ لوگوں میں. لوگ اتنے خوش ہوئے, اتنی دعائیں دے رہے تھے, اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عجیب سے یہ نئی چیز اور یہ نئی باتیں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں. تو الحمدللہ جن گھروں میں میں سمجھتا ہوں اگر 50% بھی اگر لگ گئے تو اب یہ پلانٹیشن کا کام ہم لوگ انشاءاللہ 15 دن تک چلائیں گے. تو اگر یہ 50% بھی اگر ہم لوگ کامیاب ہو گئے تو ہم بہت زیادہ کامیابی میں چلے جائیں گے. اور یہ نیم ٹریز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جس گھر میں لگیں گی, جس محلے میں لگیں گی, جس علاقے میں لگیں گی, کچھ نہ کچھ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. سر کشمیر کے حوالے سے مطلب آپ نے بتایا کہ آپ کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک چینج نظر آ رہا ہے, ایک موٹیو کے ساتھ آپ نے اسٹارٹ کیا, انیشیٹو لیا ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے شروعات تو کر دیا, اب یہ اس کا اینڈ کہاں دکھ رہا ہے آپ کو, کس طرح جو ہے آپ اس کو اور پرسیو کریں گے, کس طرح آگے اور لے کر جائیں گے؟ اس کا اینڈ تو آزادی ہے. اس حد تک ہم لوگ اب کام کرنا شروع کر دیں گے. اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا, ہم لوگ کوشش کریں گے یہاں سے کراچی سے ریلی لے جائیں گے اور کشمیر تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, ساری ٹیم ہماری تیار ہے, ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو پرعزم طریقے سے کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ پورا ملک, پورا پاکستان, جتنے بھی لوگ ہیں سب ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ صرف مسلم کمیونٹی نہیں, ہندو کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, یہ سارے لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہر آدمی ایک ہی بات کرتا ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے یا جس طرح سے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور وہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اس طرح. سر انسانیت کے کہ جیسے کہ اگر ہم متحدہ عرب امارات کی بات کریں یا تو پھر ہم لوگ اقوام متحدہ کی بات کریں, تو ہم تو جانوروں کے حقوق پر بھی بات کرتے ہیں. مطلب اگر آپ امریکہ, یو ایس, کینیڈا میں دیکھیں تو وہ تو جانوروں کے حقوق پر بھی بات کرتے ہیں کہ جانوروں کو بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ہارم نہیں دے سکتے. تو وائی دے آر سائلنٹ, وائی دے سی کہ وہاں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اتنا زیادہ جو ہے وہ, ایون کہ آپ انسانوں کو تو چھوڑیں, جانوروں کے ساتھ بھی ہم ایسا سلوک نہیں کر سکتے. تو کیوں لوگ نہیں بول رہے؟ کیا یہ بھی پالیٹکس کا ایک حصہ ہے؟ پالیٹکس کا حصہ تو تھا, لیکن مجھے لگتا ہے اب کم ہونے لگا ہے. چائنا نے جیسے انٹری لی ہے نا, اس کے بعد ماحول تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے پچھلے 2 مہینے سے ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہے, مجھے پازیٹیونیس بہت زیادہ نظر آنے لگی ہے. پہلے تو پورا ڈارک نظر آتا تھا کہ یار کوئی راستہ ہی نہیں نکلتا. ہمارے اپنے لوگ OIC ہیں یا دوسرے ملک ہیں, ہمارے اسلامک ملک ہیں یا یونائٹڈ نیشن ہے, وہ ہلنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. لیکن اب لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کچھ اچھا راستہ نکلے گا ضرور, اور یہ کام آگے بڑھے گا ضرور. اگر یہ کام آگے بڑھ گیا تو اس کا کوئی نہ کوئی اچھا اینڈ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایون انڈیا کے اندر چند دنوں پہلے میری بات ہو رہی تھی تو وہ وہاں پہ بتا رہے تھے کہ وہاں کے دوسری جو جماعتیں ہیں, کانگریس ہے یا دوسرے لوگ ہیں, اب وہ بھی ان کے اگینسٹ جانا شروع ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ایون انڈیا کے اندر بھی بہت سارے پرابلم آئیں گے ضرور, کیونکہ انڈیا میں بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں جو آلریڈی پاکستان کے ساتھ تھے, اب وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو اٹھیں گے تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو مطلب پاکستان کے ساتھ ہیں. دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان, اس کا کیا رول ہے؟ کیا وہ بھی آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دے رہی ہے, یا کچھ پارٹیز ہیں جو آپ کے اس مشن میں آپ کی شانہ بشانہ ہیں؟ جس طرح آپ چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب بہت ہائی لیول پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھے طریقے سے وہ کام اس کو سنبھال رہے ہیں. لاسٹ یونائٹڈ نیشن میں جو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی وہ پچھلے 72 سال کا ایک ریکارڈ ہے. انہوں نے جس طرح سے باتیں کی اور جس طرح سے دنیا بھر کو ایک میسیج دیا کشمیر کے حوالے سے, الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا اور خوشی بھی ہوئی. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اب اس مرتبہ سعودی عرب سے اور اسلامک ممالک سے بھی کہا کہ اگر آپ لوگ سیریس ہو کے اگر ساتھ نہیں دے رہے تو پھر کیا ہم لوگ OIC کو کسی نئے راستے سے وہ شروع کریں یا ہم لوگ اپنی OIC بنا لیں یا کیا کریں. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے الحمدللہ. انشاءاللہ سر مجھے بھی کافی جو ہے وہ اس میں کچھ یعنی چینجز نظر آ رہے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بھی کچھ
یعنی کہ کچھ لاسٹ 14 اگست میں بھی ہم لوگوں نے کچھ پروٹیسٹ کیا تھا، پر اس پروٹیسٹ میں مجھے کچھ اتنا خاص نظر نہیں آیا تھا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں مجھے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا، جس طرح آپ کا مشن ہے اور جس طرح آپ کا جذبہ ہے. آپ کے ساتھ اور کون لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ کا مشن ہے، ایک مضبوط مشن ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ کراچی سے ریلی نکلے گی اور کشمیر پر جا کر آپ اس کو آزاد کروائیں گے، تو کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر آپ کو اتنا زیادہ ٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اینڈ تک چلیں گے؟ پہلے تو جو ہمارے ایک ٹرسٹ ہے، جو ہماری باڈی ہے، انور منصور صاحب ہیں، رفیق سلیمان صاحب ہیں، اور پھر ذرا ساٹھ کے اکرام سائیکل صاحب ہیں، اور راشد عالم صاحب ہیں. یہ ساری ہماری ایک جو ٹیم ہے نا، کور ٹیم ہے. یہ تو ایک کور ٹیم ہے، لیکن میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحبہ کہ پورا پاکستان یا دنیا بھر کے مسلمان خاص کر کے، اور ویسے بھی دنیا بھر کے لوگ بھی، ہر آدمی یہ آج ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. الحمدللہ چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے. انڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا، خاص کر کے یہ جو ہمارے سارک کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، یا دوسرے بھوٹان ہو گیا، یہاں پہ اب لوگ ان کو پہچان گئے کہ مودی کا اصل چہرہ کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اتنا ہی ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں اس کا اصل چہرہ اگر لوگ پہچان جانے کہ یہ شیطان ہے، تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. سر، آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے ریگارڈنگ کشمیر، ریگارڈنگ دا پلانٹیشن، اینڈ اگین بارشیں شروع ہونے والی ہیں، سیوریج کا نظام پھر درہم برہم ہونے والا ہے، تو ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے درخت لگوائیں. درخت ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنا ہو سکے گا اس سے ہمارا ماحول بھی اچھا رہے گا، آلودگی بھی ختم ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور چیزیں اچھی بہتری کی طرف جائیں گی. اور ہر انسان کو تھوڑا، اگر بارش بھی آتی ہے اور تھوڑے سے پرابلمس آتے ہیں، کچھ تو مجھے لگتا ہے کہ عوام بھی صبر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ انیشیٹ لے اور کام کو آگے بڑھائے، چیزوں کو آگے بڑھائے. یہ کام بہت ناممکن سے کام نہیں ہے، تھوڑے سے مشکل ضرور ہیں. تو مشکل کام کے لیے تو آپ لوگ آئے ہو، اسی لیے تو آپ لوگ چنے گئے ہو کہ آپ لوگ اس مشکل کام کو، چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے. ورنہ اگر تیار تھے ہی نہیں اور کام کرنا ہی نہیں تھا تو پھر چیلنج کیوں لیا، کیوں ان پوزیشنوں پہ آئے؟ اگر پوزیشنوں پہ آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آپ لوگ ہمت سے کام لو. جہاں کہیں بھی ہماری ضرورت ہو، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جس طرح آپ چاہو ہم لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. خاص کر کے میری گزارش ہے کہ جو بلدیات کے لوگ ہیں، ناصر شاہ صاحب، سارے ریزرور جہاں سے پانی کی سپلائی ہوتی ہے وہ بہت بری حالت میں، خدا کے لیے ان کو صاف کروائیے، ورنہ لوگوں کی بیماریاں اور زیادہ بڑھیں گی، اور اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی. تو آپ مہربانی کر کے ان چیزوں کو دیکھیے، آپ کی اپنی ٹیم کو کہیے کہ خدا کے واسطے ان چیزوں کو صاف کروائیں، ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ سر، بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں، اور جتنی بھی آپ کی خدمتیں ہیں وہ جتنی بھی میں الفاظوں میں قلم بند کرنا چاہوں تو وہ کم ہیں. بہت زیادہ آپ نے انیشیٹوز لیے ہیں. کووڈ میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سر نے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی خدمتیں کی ہیں کووڈ کے ڈیزاسٹرز میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سیوریج کے ایشوز میں، اور کشمیر جو بہت بڑا ایشو ہے، وہ سارے مسلمانوں کا ایشو ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے ایک پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیوریج بہت آنے والے دنوں میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بارشیں دوبارہ شروع ہونے والی ہیں. تو کائنڈلی سب سے یہی میری ریکویسٹ ہے، جو بھی عہدے دار ہیں اور جتنے بھی لوگ ان پاور ہیں، اور ہماری عوام بھی جتنا وہ اویئرنیس ان کو ہے، اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، ملک سے محبت کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.